اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں حکیم جی شاہ آپ کو اپنے چینل جی شاہ 92 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں گردے کی پتھری کو نکالنے کے انتہائی مفید، کارآمد مگر سستے اور آسان طریقے بتاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح کے انتہائی مفید، کارآمد اور آسان اور سستے نسخے میں ان اپنے بھائیوں کے لیے اکثر پیش کرتا رہتا ہوں جو بہت مہنگے علاج کروانے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے سبسکرائب کر لیں، اور ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ٹائپ کے ہیں ان تک ایسی معلومات کو پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کریں، اور ہر آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، ہم بات ابھی کریں گے یہ پتھری ہمارے جسم میں ہو کیوں جاتی ہے، اور پھر اس کے اسباب کیا ہے، اور اس کو نکالنے کے طریقے کیا ہیں۔ انتہائی آسان طریقے ہیں، اور کچھ احتیاط اگر کی جائے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس طرح کی تکلیف دہ عمل سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سنت کو سمجھتے ہوئے کھانے سے پہلے پانی کا استعمال کریں تو الحمدللہ آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ پانی اکثر لوگ کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے نہیں پیتے بلکہ آخر میں پیتے ہیں، جو کہ مضر صحت ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کھانے کے طریقے کے بالکل مخالف ہے۔ ناظرین، اگر ہم پانی کا استعمال کم کریں گے تو ہمارے جسم میں موجود کیمیکلز جیسا کہ کیلشیم یا فاسفورس یا ایگزالک ایسڈ وغیرہ ہمارے جسم سے جو وافر مقدار میں ہیں وہ نہیں نکل پاتے، جو یورین کے تھرو نکلتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے اندر مختلف صورتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جسم کے اندر پانی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ہماری غذا کا جزو بدن نہ بننا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ پانی کا استعمال وافر مقدار میں رکھیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی میرا بھائی اس موذی مرض کا شکار ہو گیا ہے اور اس کے یہ ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ اس کے گردہ میں پتھری بن چکی ہے، تو میں ان بھائیوں کے لیے کیونکہ مختصر ٹائم میں چند ایک ایسے طریقے ٹوٹکے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ گھر پر انہیں استعمال کر کے روزمرہ کی غذا کے ذریعے خوراک حاصل کر کے اور روزمرہ کی غذا کے ذریعے انہیں بطور غذا ہی استعمال کر کے ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کلونجی کا تیل اور خالص سرکہ اور شہد ان کو ہم وزن لے لیں اور ان کو پانی میں ملا کر اگر پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا بہت جلد آپ کو اس تکلیف دہ جو پتھری آپ کے گردہ میں ہے اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انجیر کا مسلسل استعمال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کو اس پتھری کو تحلیل ہونے میں انجیر معاون ثابت ہوگی۔ اس کے انجیر کے 5 دانہ روزانہ کھائیں، اور اسی طرح تلسی کے پتوں کا جوس نکالیں اور شہد 1 چمچ اس میں ملائیں۔ ان دونوں کو برابر رکھنا ہے، وزن برابر ہو، تلسی کے پتوں کا جوس بھی اور شہد بھی ہم وزن ہونے چاہیے۔ اس مکسر کو آپ نے 5 سے 6 ماہ تک استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کی پتھری کبھی بھی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کو چوتھا طریقہ یہ بتا رہا ہوں، جو شہد جو ہے اس کا چائے کا چمچہ لیں، اور لیموں کا رس اس کا بھی 1 چائے کا چمچ لیں، اور زیتون کا تیل یہ بھی چائے کا چمچ لیں۔ یاد رکھیں یہ جو چیزیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان تمام کو ہم وزن لینا ہے۔ شہد ہو، لیموں کا رس ہو، کلونجی کا آئل ہو یا زیتون ہو، جو بھی چیزیں لیں ان کو ہم وزن لینا ہے، اور ان سب کو ہم وزن لے کر 1 گلاس پانی میں حل کریں اور نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اگر آپ 20 دن تک جاری رکھیں گے تو پتھری جو ہے وہ تحلیل ہو کر
یورین کے راستے انشاءاللہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تکلیف دہ اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح لیموں کا رس اور زیتون کا تیل، ان کے 4 کھانے کے چمچ مکس کر کے پانی میں ملائیں، اور اگر پانی کے بغیر بھی پی سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کے پینے کے بعد آپ نے پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے، وافر مقدار میں پانی کا استعمال کرنا ہے۔ گردے کی پتھری سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پئیں، اور کھانے سے پہلے پانی پئیں، اور اگر پہلے نہیں پیا بھول گئے تھے تو درمیان میں پئیں، آخر میں ہرگز نہ پئیں۔ روزانہ کم از کم آپ کو 10 گلاس پانی پینا چاہیے، چائے اور مشروب اس کے علاوہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں جو یہ مفید معلومات پیش کر رہا ہوں، اللہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ آپ کوشش کریں یہ جو ہدایات اور آپ کو طریقہ بتایا اس پر عمل کریں۔ میرے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ شفا میرے رب کے پاس ہے، ہم آپ کے لیے مشورے دے سکتے ہیں، ہم آپ کو مشورے دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی فضل خدا۔ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کے لیے پھر مشوروں سے بھرپور ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔